محرم اور سفر میں شادی منحوس ہوتی ہے، نہیں کرنی چاہیے۔ ایسے لوگوں سے آپ بھی کویسچن کریں کہ یہ 2 مہینے تو نکال دیں، چلیں آپ کا قول مان لیتے ہیں، باقی 10 مہینوں میں شادی تو بہت بابرکت ہونی چاہیے۔ وہ کہیں گے ہاں ہے، تو یہ جتنے گھر میں فتنے، فساد، لڑائی جھگڑے، لیگ پولنگ ہو رہی ہے، طلاقیں ہو رہی ہیں، مار کٹائی ہو رہی ہے، گالم گلوچ ہو رہی ہے اور جہنم کا سمندر گھر پیش کر رہے ہیں، وہ 10 مہینے کی برکات سے محروم کیسے ہو گئے؟ اور وہ کون سی منحوسیت ہے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ جو ان 2 مہینے میں شادی کر کے حاصل ہوگی، جو ان 12 مہینوں میں شادی کر کے بعض گھروں میں نہیں ہو رہی؟ تو یہ مہینوں کے اعتبار سے نہیں ہے، یہ ہماری جہالت ہے، یہ ہماری کم علمی ہے، یہ ہمارا عمل اور برا کردار ہے کہ گھروں کے اندر ایسے فتنے فساد ہوتے ہیں۔ محرم کے بارے میں ہم نے پہلے آپ کو بتایا کہ ایک ہوتا ہے اظہار غم، یہ شرعاً ہمارے دلائل کے مطابق جائز نہیں ہے، لیکن اگر کسی کے مکتب فکر میں اظہار غم جائز ہے تو اس پہ تنقید بھی نہیں ہے۔ اور احساس غم یہ تو ہر مسلمان کو ہونا چاہیے کہ امام حسین شہزادہ رسول کو اس طرح بے دردی کے ساتھ ذبح کیا گیا اور آپ کے خاندان کے ساتھ جو برا سلوک کیا گیا، جب یہ ایام خاص طور پر آتے ہیں تو دل بھر آتا ہے، دل غم سے بھر جاتا ہے۔ اب ایسی کیفیت میں اگر کوئی شخص معاذ اللہ منحوس سمجھتے ہوئے نہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ میرا دل نہیں مانتا کہ میں شادی کروں، کہ مجھے غم محسوس ہو رہا ہے نواسہ رسول کا، اور وہ نہیں کرتا، تو قابل گرفت بھی نہیں ہے۔ اور سفر کا مہینہ بالکل کوئی خالی کا مہینہ نہیں ہے، یہ عورتوں کی اپنی خرافات ہے کہ جی خالی کا مہینہ ہے، اس میں 13 تاریخ منحوس ہوتی ہے، خاص طور پر کوئی منحوس نہیں ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارکہ میں کفار اس کو منحوس کہتے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ آسمان سے بلائیں نازل ہوتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ولا سفر فرما کر ان تمام بدعتوں کا قمع کیا اور دقیانوسی پن کا اور توہم پرستی کو ختم فرمایا۔ تمام مہینے برابر ہیں، کسی مہینے کی کوئی منحوسیت نہیں ہوتی، بلکہ یاد رکھیں کہ نحوست کا ہمارے ہاں تصور ہی نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان دیکھیں، آپ فرماتے ہیں اگر نحوست ہوتی تو عورت میں ہوتی، پڑوسی میں ہوتی، یا گھوڑے کے اندر ہوتی، اگر ہوتی تو ہے ہی نہیں نحوست۔ ہمارے ہاں نحوست کو کوئی تصور نہیں ہے، لہٰذا ان مہینوں میں بھی آپ شادی کرنا چاہیں بالکل کریں، لیکن ہاں یہ میں مشورہ ضرور دوں گا، اگر آپ کا ایمان اتنا کمزور ہے کہ قرآن و حدیث کی دلیلیں تو قلب پہ اثر نہیں کرتی، لیکن لوگوں کی باتیں آپ کو فوراً جکڑ لیتی ہیں اور ذہنی لحاظ سے مفلوج کر کے نفس و شیطان کی اطاعت پر مجبور کر دیتی ہیں، تو پھر خدارا آپ نہ کریں، کیونکہ اگر آپ سفر میں شادی کریں گے، کوئی الٹا سیدھا ہو گیا تو کہیں گے دیکھا ہم نے تو قرآن و حدیث کا کہنا مانا، ایسا ہو گیا، اس کا مطلب لوگ صحیح کہتے تھے کہ یہ مہینہ منحوس ہوتا ہے۔ تو یہ پھر اتنا ضعیف الاعتقادی انسان کو سکتا ہے کہ دار اسلام سے باہر لے جائے، تو اتنے اگر کمزور ہے تو نہ کریں، اگر مضبوط ایمان کے ہیں تو سفر میں شادی کریں، کچھ بھی نہیں ہوتا، وہی ہوگا جو باقی 11 مہینوں میں شادی کرنے پر ہو رہا ہے۔ اس لیے بالکل نہ گھبرائیں، اور اس قسم کے مہینوں میں کوئی نحوست نہیں ہوتی، یہ لوگوں نے غلط کہا ہے، اور جو یہ کہتا ہے بلکہ وہ قابل گرفت ہے، اسے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنی ہوگی، کیونکہ جب ایک کام اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے مطلب منع نہیں کیا ہو، اور ایک چیز کی خبر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے نہ دی ہو، اس خبر کو عام کرنا اور کہنا جی یہ منحوس ہے، تو یہ تو گناہ کا کام ہے کہ جب اللہ اس کے رسول نے خبر نہیں دی تو آپ کو کیسے پتہ چلا کہ منحوس ہے؟ دلیل پیش کیجئے، نہیں پیش کر سکتے تو یہ افتراء علی الشریعہ کہلائے گا، اور اس پر توبہ کرنا واجب ہوگا۔